نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعة حق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج 6 رمضان المبارک ہے اور آج ہم جس عقیدے پر گفتگو کریں گے وہ عقیدہ قیامت ہے، قیامت پر ایمان رکھنا۔ قیامت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اس کی ساتھ ہی اختتامی مدت کو بیان فرما دیا، اور اس کی اختتامی مدت کا نام ہی قیامت ہے کہ کب وہ آ جائے اور کب اس دنیا کی صفیں لپیٹ دی جائیں اسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کا وقوع کیوں ضروری ہے؟ کہ جیسے انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کچھ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر گزارتے ہیں اور کچھ نافرمان، سرکش اور ہٹ درمی کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا مرحلہ آنا ضروری ہے کہ جس میں اللہ کے فرما برداروں کو ان کی فرما برداری پر انعام دیا جائے اور ان کے نافرمانوں کو ان کی نافرمانی پر سزا دی جائے۔ اسی جزا اور سزا کی طرف لے جانے والی چیز قیامت ہے۔ اس کے بعد آگے روز محشر کہ جس میں سب کو جمع کر کے ان کی کیے ہوئے کی جو بویا ہے، جو انہوں نے فصل دنیا میں کاشت کی ہے، اس کی جو کھیتی ہے وہ ان کو دے دی جائے، اس کا نفع نقصان ان کو وہاں پر مل جائے۔ اسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت اور آخرت کا عقیدہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادی 3 عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ قیامت عقیدہ آخرت کی ابتدا ہے کہ اس کے بعد قیامت کے بعد پھر آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس قیامت میں سب سے پہلے نفخہ اولیٰ کے وقت جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت سے لے کر میدان محشر میں جمع ہونے تک کا جو مرحلہ ہے وہ قیامت کے مراحل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہے کہ قیامت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی اس کا افشا نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ بے شک یہ قیامت آئے گی اور یہ برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ساعۃ حق، قیامت کا آنا بالکل برحق ہے۔ کب آئے گی اس کی حتمی تاریخ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ بعض لوگوں نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر خود بخود 14ویں صدی کا تعین کر دیا کہ 14 دنیا کی عمر 14 صدیاں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیوں تک ہم زندہ رہیں گے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کس سن کس صدی میں قیامت آئے گی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے رازوں سے ہے، اور یہ ایسا اللہ کا راز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا کہ وہ کب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے۔ ہاں، اللہ نے علامات ضرور بیان فرما دی ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات کا تذکرہ کیا، جن میں کچھ علامات صغریٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، جیسے حضرت مہدی۔ علامات صغریٰ میں جیسے معاشرے میں بگاڑ کام ہو جانا، زنا کا پھیل جانا، چوری کا عام ہونا، اور اولاد کا اپنے والدین کا نافرمان ہونا، بیٹیوں کا اپنی ماؤں کے اوپر حکم چلانا، اور بعد والے لوگوں کا اپنے اسلاف سلف صالحین پر طعن و تشنیع کرنا، اپنے اکابرین امت کو برا بلا کہنا، اور گانے بجانے کے آلات موسیقی، لہو و لعب کا عام ہونا، تو یہ ساری علامات صغریٰ ہیں۔ اور علامات کبریٰ حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا اور دجال کا ظاہر ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لا کر دجال کو قتل کرنا۔ تو یہ اسی طرح ایک چوپائے کا، اصفہان کی پہاڑیوں سے ایک چوپائے کا نکلنا، اور اسی طرز پہ اور یعنی دابت الارض جس کا نام ہے، دابت الارض کا نکلنا، اور اسی طرح اور بہت ساری یعنی علامات کبریٰ ہیں جن کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ علامات ہیں، یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے۔ اور اس طرح پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی ایک علامت ہے، حتمی تاریخ نہیں ہے۔ حتمی تاریخ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ اس قیامت کے قائم ہونے کے بعد اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کا سب فنا کر دیا جائے گا، اور اس پوری زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا۔ اس کے نشیب نہیں رہیں گے اور فراز نہیں رہیں گے، سب ایک زمین، ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور تمام لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا اور جزا پائیں گے۔ اچھے اعمال والے اچھے اعمال کا بدلہ پائیں گے اور برے اعمال والے سزا پائیں گے۔ پھر پل صراط ہوگی، اس کا وجود بالکل برحق ہے، اس کے آگے تفصیلات آئیں گی۔ تو یہ قیامت کا جو مرحلہ، وجود قیامت، یعنی اس نظام کا ایک
ایک دفعہ تباہ ہونا، ختم ہونا، اور تمام نسل انسانی سمیت تمام مخلوقات کا ختم ہو جانا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کی جب ارادہ ہو، اللہ کی مشیت ہو، اس وقت اللہ کے سامنے پیش ہونا، اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ انبیاء کی رسالت پہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے سامنے حاضری پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔